وہ تحریریں جن پر اللہ اور نبی الاسلام کا نام لکھا ہو ان کو ردی میں دینا کیسا ہے؟ یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائی، ان چکروں سے باہر نکلیں، بس وہ ردی والے جانے ان کا معاملہ جانا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ یہ ان معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ہے، قرآن کے پرانے اوراق کو کیسے تلف کرنا ہے، وہ ایک سینسٹیو چیز ہے۔ باقی تو آپ کے جو حروف تہجی ہیں ہر چیز کے، وہ بھی اسلامک لٹریچر ہی بن جاتا ہے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بینرز یا اشتہارات ایسے لگانا جو پھٹ کے نیچے گر جائیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ حکومت کے لیول کے کام ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، کہیں پہ کوئی ٹکڑا گرا پڑا تو آپ نے اٹھا کے اسے اوپر رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس نے پھینکا وہ جانے، باقی جو آپ ردی میں دیتے ہیں بس آپ بری الذمہ ہو گئے، اس کے بعد ردی والا جانے اور اس کا کام جانے۔ اگر کسی کا شوہر زندگی میں کچھ پراپرٹی دے جائے اور اچانک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اور شادی کر لے اور اس سے پہلے شوہر والے حصے میں حقدار ہے؟ ہاں، تو وہ اس سے تو اس کو 1/8 حصہ ملنا ہے نا، جو ملنا ہے وہ تو اس کی وہ مالکن ہے نا۔ دوسری شادی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسے جو حصہ ملا ہوا ہے۔ ہاں، اگر پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی پھر آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا، اگر وہ آپ اس کی بیوہ ہیں تو آپ کو وہ قرآن نے آپ کو حق دیا، وہ آپ کو حصہ ملنا ہے۔ ادب کے بغیر علم کی کیا حیثیت ہے؟ ادب کے بغیر ہی تو علم کامل ہوا ہوا ہے۔ دیکھ لیں بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ لانتے بھیجتے ہیں، یعنی اتنے بے ادب ہیں بریلوی کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ نہیں بڑے با ادب ہیں، وہ اپنوں کے لیے ہے نا بھائی۔ اور دیوبندی دیکھ لیں کتنے بے ادب ہیں کہ وہ احمد بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں، ان کے بڑے، اور بریلویوں کے بڑے نے ان کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ تو واقعی دونوں ادب سے آ رہی ہیں، یہ ہے اس کا جواب۔ اور اگر آپ اس ادب کی بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے کہ جو واقعی ادب کے قابل ہیں ان کا ادب کیا جائے، اور جو گستاخ ہیں مشرک ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے فضل سے ادب نہیں کرتا۔ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی نان بریلوی نہیں ہے جو احمد بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو۔ وہابی تو کالا حضرت کہتے ہیں اسے۔ ہاں، اشرف علی تھانوی کو کہتے ہیں مریض الامت، وہ دیوبندی کہتے ہیں کیم الامت، یہ کہتے ہیں مریض الامت۔ تو میں تو کہتا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اگرچہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا، لیکن دیکھ لیں میرا کتنا حوصلہ ہے، میں نام بڑے احترام سے لیتا ہوں۔ آپ نے کافی دفعہ بریلوی اسرائیل کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ سے آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ جی میں نے کوئی دعوت نہیں دی ہے، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے سامنے بیٹھو، میں نے نہیں انہیں کہا کہ میرے سامنے آ کے بیٹھو، میں نے کیوں بیٹھنا بھی، میں نے کسی کا، یہ اکثر لوگ آگے سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کو کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ بٹھا دو، اور میں نے نہیں کہا، خدا کے لیے ریبٹل کے طور پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماروں کے ساتھ بیٹھے، تو میں نے کہا تھا پھر بڑوں کو لانچ کرو، اور وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یہاں آئے اور آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں نے کیوں کرنا ہے یار؟ میں نے نواز رفیع الدین سے شروع کیے، لوگ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہیں، میں خود بھی بریلوی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں، حیرت سے دیکھنے دیں، اور بس انتظار کریں جس دن 11ویں پکے گی نا اس مسجد میں، اس دن آپ نے 11ویں والے کی کتاب لے کے جانا ہے، کہنا دیکھیں میں 11ویں کھانے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اب 11ویں جو کھائی ہے اس کو حلال کریں گے۔ 11ویں والے نے جو طریقہ نماز کا لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ، بخاری مسلم والا، اس کے مطابق نماز پڑھ کے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا روحانی طور پر حلالی 11ویں کے ماننے والا ہے اور کون سا غیر حلالی ماننے والا ہے۔ ان کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، روحانی طور پہ، میں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک کی بات نہیں کر رہا۔ اسلام نے عورت کو کس طرح کے پردے کا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے جی، حجاب لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ اسلام میں صرف سیکس کے حصول کے لیے شادی کی جا سکتی ہے یا لونڈی کانسیپٹ تو ختم ہو چکا ہے؟ لونڈیاں تو جان چھڑاؤ، عمرہ دی فکر کرو۔ اور باقی یہ رہ گیا جو جی اپنی پاک دامنی کے لیے شادی کی جائے گی، بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ اگر تم میں کسی میں استطاعت ہے تو وہ نکاح کرے، نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے، بالکل اس کے لیے کیا جائے۔ اور باقی پرائمری مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اولاد کا ایک سلسلہ جوڑا ہوا ہے۔ ٹیک لگا کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ سکتے ہیں؟ جی کوئی ممانعت نہیں، اس کے اوپر آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھیں، پیٹ کے بل لیٹنا، اس میں نے یہ جو سارے معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ اس کے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ نفلی روزے کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، بخاری مسلم موجود ہے،
امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام صبح کے وقت گھر تشریف لاتے, پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے, اگر کوئی مل جاتی تو آپ افطار کر لیتے, اور افطار کرتے بغیر سحری کے رکھا ہوا روزہ. افطار عربی میں بریک فاسٹ, اس لیے آپ بریک فاسٹ اسے کہتے ہیں. اور اگر پتہ چلتا کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں آج پھر ہم روزے سے ہیں. تو یہ ایک تو نبی علیہ السلام کے گھر کی جو ایک فقر کا لیول تھا وہ بھی پتہ چلا, دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں, توڑ دیں, کفارہ کوئی نہیں. یہ حنفیوں کا مسئلہ بالکل جعلی ہے کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا. جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کا کفارہ کہاں سے ہوگا؟ صرف منت کے روزوں کا کفارہ ہوگا کیونکہ وہ واجب ہوتے ہیں. جو امیر کوفہ ولید کے دور میں جادوگر تھا وہ واقعتاً جادو سے معجزے دکھاتا تھا. نہیں, جادو سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جاتا, وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ رسیاں سانپ نظر آئیں لیکن وہ سانپ ہے نہیں تھی, کیونکہ سورہ الحج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو وہ بنا کچھ نہیں تھا, صرف نظروں کا دھوکہ تھا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کیا شیطان کی پوجا کی کوئی اصلیت ہے؟ یہ کہانی ہے. نہیں, یہ پورا ایک مذہب ہے سیٹنزم. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, اس کے ماننے والے عراق میں موجود ہیں.